یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینہ کے اندر جہاں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مہینہ بھی ہے۔ رجب کے مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اور معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے یہ نمایاں معجزہ ہے، اور اس معراج کے سفر کو، اس معجزے کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معراج کرایا، اللہ نے معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کرایا، لیکن باقی انبیاء اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج میں فرق ہے۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کرایا فرش پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کرایا عرش پر۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج ہے وہ بطور امتحان کے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے معراج کرایا وہ بطور امتحان نہیں، امتحان اللہ نے پہلے لیا، اب امتحان کے بعد اللہ نے انعام کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میدان عرفات کے اندر ہے، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام طوفان کے اندر ہے، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آرے کے نیچے ہے، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے چیخے کے اندر ہے، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھری کے نیچے ہے، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر ہے، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم تختہ دار کی طرف لے کر جاتی ہے، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ اللہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا تو بطور امتحان کے نہیں بلکہ بطور انعام کے معراج کرایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کالج، یونیورسٹیوں، مدارس کے اندر طلباء امتحان دیتے ہیں، امتحان سے فارغ ہونے کے بعد جب رزلٹ آتا ہے، بچہ پوزیشن حاصل کرتا ہے تو ادارے والے ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے معزز مہمانوں کو بلایا جاتا ہے۔ معزز مہمانوں کے سامنے اپنا ہونہار طالب علم پیش کرتے ہیں کہ اس بچے نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی ہے، اس بچے نے کامیابی حاصل کی، یہ فرسٹ پوزیشن آیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحان لیے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے معراج والی رات، اللہ نے رات کو سجایا، فرشتوں کو جمع کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا۔ انبیاء اور فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنے محبوب کو پیش کیا کہ اے فرشتوں، اے انبیاء، یہ وہ میرا محبوب ہے کہ جس سے میں نے امتحان لیے، تمام امتحان میں کامیاب ہو کر فرسٹ پوزیشن میرے اس محبوب نے حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحان لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے جب امتحان لیے تو امتحان ایسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غم کے اندر مبتلا ہے تو غموں کو دھونے کے لیے اللہ نے محبوب کو معراج کرایا۔ نبوت کا 10واں سال ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سالوں کے اندر مکہ کی دھرتی پہ دعوت دیتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا سب سے مشکل کوئی دن آپ کو یاد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عائشہ، طائف کے سفر کو میں نہیں بھول سکتا کہ طائف کے سفر کے اندر صبح سے شام تک روزانہ میں تبلیغ کرتا تھا، لوگ مجھے مجنون کہتے تھے، مجھے دیوانہ کہتے تھے۔ صبح کو نکلتا، شام کو جب واپس آتا تو میں لہو لہان ہوتا،
ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی، جیل میرے اور آپ کے سامنے ہے، یہ ساری تکلیفیں حضور کے سامنے تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال وہ بھی 10ویں سال میں ہوا، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت رکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو وہ بھی اسی سال کے اندر ہوا، تو یہ سارے غم تھے۔ اللہ غموں کو دھونے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی طرف لے کر جاتے ہیں، اللہ رات کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک میرا اور آپ کا قانون ہے۔ میرا اور آپ کا قانون یہ ہے کہ جب دو دوست، ایک دوست غم کے اندر مبتلا ہو، پریشانی کے اندر مبتلا ہو، تو دوسرا دوست دیکھتا ہے یار میرے دوست کو سکون نہیں آ رہا، تو کیوں نہ ڈرائیور کو کہتا ہے گاڑی نکال، وہ گاڑی نکالتا ہے، کہتا ہے دوست کو گاڑی کے اندر بیٹھ، میں تجھے مری کی سیر کراتا ہوں، میں تجھے اسلام آباد کی سیر کراتا ہوں، تاکہ غم تکلیفیں بھول جائیں۔ ادھر اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحان لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غموں کے اندر، دکھوں کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ غم اور تکلیف کو دھونے کے لیے جبریل امین کو کہتے ہیں جبریل لے آ براق کو، میرے محبوب کو براق پر بیٹھا، اور میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر ان کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے ایک حکمت یہ بھی لکھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے محبوب کو معراج اس لیے کرایا تاکہ وہ دکھائیں جو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں لے جائیں جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا، اور وہ سنائیں جو کسی نے سنا ہی نہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ حکمت لکھی اللہ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اے نبیوں میں تمہیں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، آخر میں آخر الزمان نبی تشریف لائے گا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا۔ جب وہ میرا محمد آئے تو تم نے میرے محبوب محمد کی نبوت کا ایمان لانا ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب آخر میں بھیج دیا تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جمع کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بھیج کر ان کے سامنے آگے مصلی پہ کھڑا کر کے ان کی امامت کرانا چاہتے تھے، تاکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب کی نبوت پر ایمان لائیں، اور یہ فرض تھا، اس لیے اللہ نے یہ معراج کرایا۔ تو گرامی قدر سامعین، کوئی حکمت بھی ہو، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے جب اپنے محبوب کو معراج کرایا، اور معراج کا تذکرہ اللہ نے جب قرآن کے اندر کیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ سبحان سے حضور کے معراج کا تذکرہ کیا۔ آپ لفظ سبحان پر ذرا غور کریں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب سے کام کرائے ہیں تو پہلے نسبت حضور کی طرف کی ہے، بعد میں اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں شریک ہوتے ہیں، جنگ میں دشمن کی طرف آپ نے تیر پھینکا، دشمن کی طرف آپ نے نیزہ پھینکا، تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے محبوب یہ جو آپ نے دشمن کی طرف تیر پھینکا، یہ جو آپ نے دشمن کی طرف نیزہ پھینکا، یہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ میں نے پھینکا۔ پہلے اللہ نے نسبت حضور کی طرف کی، پھر اللہ نے نسبت اپنی طرف کی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضور کے معراج کا تذکرہ کیا تو نسبت اللہ نے حضور کی طرف نہیں کی بلکہ اللہ نے نسبت اپنی طرف کی۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ رات کو معراج اللہ رب العزت نے کرایا تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ملعون کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے لے کر مدینہ منورہ سے مسجد اقصی بیت المقدس، پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، پھر جنت اور جہنم، پھر اللہ کا قرب، پھر راتوں رات واپس آ جانا، یہ عقل مانتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کی کہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے کیسے سفر کیا،
کہ بھائی اگر حضور کہتے میں گیا ہوں تو اعتراض بنتا تھا، میں اور آپ کہیں حضور گئے ہیں تو اعتراض بنتا ہے، نہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، لے جانے والے اللہ ہیں، اللہ کے لیے لے جانا کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کن کہہ کر فیکون پر آسمان و زمین پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کن کہہ کر سارا نظام کائنات کا چلا سکتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے پاس بلانا، پھر مسجد حرام میں واپس بھیجنا، اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر آپ لفظ سبحان پر غور کریں، علماء نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ سبحان کا لفظ عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے، آگے جس کی طاقت شروع ہوتی ہے اسے سبحان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، اللہ کے نبی ہیں، مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے لیے پوری قوت اور طاقت لگاتے ہیں لیکن مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکتے، اب نبی ہے، نبی کی یہاں طاقت ختم ہو گئی، نکلنے میں پورا زور لگا لیا تو آخر میں کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ اب میری طاقت ختم ہو گئی، اب تیری طاقت ہی آگے چل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت زمین پر خلیفہ نائب بنانا چاہتے تھے تو اس وقت فرشتوں نے کیا کہا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں پیدا فرمائی، فرشتوں سے کیا کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی باتوں کے اندر سچے ہو، اپنے قول کے اندر سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کو جو میں نے پیدا کیا ہے ان کے نام بتا دو۔ تو اس وقت فرشتوں نے کیا کہا، قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ذات ہے، ہمارے پاس جو علم تھا وہ ختم ہو گیا، تو ہی بہتر جانتا ہے آدم کا مقام کتنا اونچا ہے، انسانیت کی عظمت کتنی اونچی ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ گرامی قدر سامعین، آپ دیکھیں ابھی آذان ہوئی، آپ نے وضو کیا، مسجد کے اندر آ گئے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، سردار ہے، ایم پی ہے، ایم این ہے، ناظم ہے، یہ سارے آ گئے۔ اب جب امام نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحانک اللہم، کیا مطلب، اللہ تو پاک ہے۔ چودھری کہتا ہے یا اللہ مسجد سے باہر میں چودھری تھا، مسجد سے باہر میں سردار تھا، مسجد سے باہر میں وڈیرا تھا، مسجد سے باہر میں ایم پی اے تھا، مسجد سے باہر میری بڑی تھارٹی تھی، یا اللہ اب تیرے گھر میں آ گیا ہوں، نماز میں شامل ہو کر کہتا ہے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو قوت والا، میں پستی والا، تو با اختیار، میں بے اختیار، تو زبردست، میں زیر دست، یا اللہ تو سب کچھ، میں کچھ بھی نہیں۔ تو لفظ سبحان سے اللہ نے آپ علیہ السلام کے معراج کا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، راتوں رات اللہ نے معراج کرایا۔ بھائی میں اور آپ کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ انبیاء کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ ولی کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ میں اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ کے بندے، لیکن حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ، اپنے بندے کو میں لے کر گیا ہوں رات کے وقت۔ اچھا رات کو معراج ہوا، دن کو کیوں نہیں ہوا؟ اس کے اندر علماء نے حکمت بیان کی ہے، بہت ساری عظمت والی چیزیں اللہ نے حضور کو رات کو دیں، اسی لیے اللہ نے حضور کو معراج بھی رات کو کرایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن رات کو نازل ہوا، تہجد میں اور آپ رات کو پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 11 راتوں کا جو وعدہ لیا وہ بھی رات کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں روزے کا اختتام بھی رات کو ہوتا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو رات کو، آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تو رات کو، تو اسی لیے اللہ نے سفر بھی رات کو کرایا۔ ایک حکمت یہ کی بیان کی گئی کہ اگر دن کو حضور علیہ السلام معراج کرتے تو پھر ایمان بالغیب نہ ہوتا، ساری دنیا دیکھتی اور کہتی حضور جا رہے ہیں۔ اللہ نے رات کو سفر کرایا تاکہ صبح حضور علیہ السلام لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، جو تصدیق کرے گا وہ صدیق بن جائے گا، جو تصدیق نہیں کرے گا، انکار کرے گا، وہ ابو جہل جیسا زندیق بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو دن کو سفر نہیں کرایا بلکہ رات کو سفر